ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لائے، سرکار بڑے خوش تھے۔ سرکار نے گھر سے کوئی چیز اٹھائی اور باہر جانے لگے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں روڑا بن گئی اور میں نے عرض کیا آقا میں نے آپ کو ہرگز باہر نہیں جانے دینا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ کہو کیا بات ہے، کیا کہنا چاہتی ہو، باہر کوئی میرا انتظار کر رہا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام میرے بابا جان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے کہا تھا عائشہ جس دن تم سرکار کو دیکھو کہ بہت زیادہ خوش ہو تو اس وقت میرے لیے اور اپنے لیے مغفرت کی دعا کروا لینا۔ جیسے ہی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا نبی کونین علیہ السلام نے اپنا دست کرم اٹھایا اور رب کی بارگاہ میں یوں عرض گزار ہوتے ہیں اے پروردگار میرے یار غار سیدنا صدیق اکبر کو اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو امن و سلامتی والی زندگی عطا فرما، ان کا معاملہ خیر کے ساتھ نپٹانا، پروردگار انہیں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرما دینا۔ اتنا کہا، اس کے بعد سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کر باہر رخصت ہونے لگے عائشہ اب تو خوش ہو گئی ہو؟ عائشہ عرض کرتی ہاں یا رسول اللہ اب میں خوش ہوں۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلنے لگے، کیا دل میں خیال آیا، پلٹ کر واپس آئے اور آ کر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے عائشہ کیا میں دعا کر رہا تھا تو تم رو رہی تھی؟ عائشہ عرض کرتی ہاں یا رسول اللہ مجھے رونا آ گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ آج تم نے مجھے خوش دیکھا تو یہ دعا کروا لی، یقین جانو جس پروردگار کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے میں روزانہ امت کے لیے یہی دعا دن میں 2 مرتبہ کیا کرتا ہوں۔ پیارے بھائیوں دیکھا اپنے نبی کونین علیہ السلام کی امت سے خیر خواہی کا معاملہ کہ امت کے لیے روزانہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر حساب و کتاب جنت میں داخلے کی دعا فرما رہے ہیں، لیکن افسوس 100 کروڑ افسوس آج وہی امت اس نبی کو بھولی ہوئی ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے کیا ہی پیاری بات ارشاد فرمائی تھی، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجیے۔ آج پیارے بھائیوں اسی نبی کی ولادت کا موقع آیا ہوا ہے اور ہم شرک و بدعت کے فتوے دینے میں لگے ہوئے ہیں۔ آج اگر آپ کے گھر بچے کی ولادت ہوتی ہے آپ خوشیوں میں پھولے نہیں سماتے، آپ اس کی پیدائش پر خوشیاں مناتے ہو، میرے پیارے بھائی آپ کو اپنا لال عزیز ہے، آمنہ کا لال عزیز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نبی کی ولادت کا موقع ہمیں زندگی میں عطا کیا تو ہم ان کی ولادت کی خوشیاں منانے پر شرک و بدعت کے فتوے دینے میں لگے ہوئے ہیں۔ خدا را جب آپ کے گھر بچے کی ولادت ہوتی ہے تو اس وقت آپ کو یہ شرک و بدعت کے فتوے نظر نہیں آتے، لیکن فتوے نظر آتے ہیں تو آمنہ کے لال کی ولادت پر۔ خدا را ان تمام چیزوں سے اجتناب کریں اور یاد رکھیں پروردگار نے ہمیں اس نبی آخر الزمان کی امت میں پیدا فرمایا کہ جس نبی کی امت میں پیدا ہونے کی دعائیں خود نبیوں نے فرمائی، اپنے مقدر پہ جتنا ناز کریں کم ہیں۔ اب کی بار نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا ولادت کا 1500 سالانہ جشن ہے، آپ کی خدمت میں عرض ہیں آپ اس مبارک موقع پر خوب اپنے گھروں میں چراغاں کریں، خوب یتیموں بیواؤں اور غریبوں کی مدد کریں، اور اب کی بار نبی کونین علیہ السلام کی ولادت کا جشن کچھ اس انداز میں بنائیں کہ اگر آج تک آپ داڑھی منڈاتے تھے اب کی بار داڑھی منڈانے والے گناہ سے سچی توبہ کر کے نبی کی ولادت کا جشن منائیں۔ آج تک آپ بے نمازی تھے، آپ اب کی بار نبی کی میلاد کا جشن کچھ اس انداز میں منائیں کہ مولا آج تک کہ بے نمازی تھا اب کی بار تیرے محبوب کی ولادت کا 1500 سالانہ جشن ہے، مولا میں بے نمازی ہونے سے سچی توبہ کرتا ہوں، مولا کریم آج کے بعد نمازوں کو کبھی ہرگز نہ چھوڑوں گا،
اب کی بار نبی کی میلاد کا جشن کچھ اس انداز میں منائیں کہ اگر آپ میں سے کوئی شراب کا عادی ہو تو وہ شراب نوشی سے سچی توبہ کر لے، کوئی جوئے اور زنا کا عادی ہو اس حرام کاموں سے سچی توبہ کر کے اب کی بار نبی کی میلاد کا جشن منائیں کہ اب کی بار نبی کی میلاد کا جشن 1500 سالانہ جشن ہیں۔ آپ کی خدمت میں عرض ہیں، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کیجئے، انہی کی محبت عین ایمان ہے، ان کی محبت کے بغیر سارا پسارا کھوٹا ہے۔ آپ کی خدمت میں عرض ہیں، اپنی زندگی میں نبی کونین علیہ السلام کا اسوہ شامل کیجئے۔ رب تبارک و تعالی مجھے اور آپ تمام کو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت بڑے ہی تسک و احتشام کے ساتھ منانے کی توفیق عطا فرمائے۔